کفر کا راستہ ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں متضاد ہیں، متخالف ہیں، ایک دوسرے کے اینٹی ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ایک راستے کا رخ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے راستے کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ جتنا جتنا قدم اٹھتا چلا جائے گا اتنا اتنا انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو دو راستے ایک دوسرے کے مخالف ہیں وہ کسی کو ایک منزل پر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقلی فیصلہ بھی ہے، نقلی فیصلہ بھی ہے، قرآنی فیصلہ بھی ہے، حدیثی فیصلہ بھی ہے، فرمان رسول بھی ہے، انبیاء کرام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور یہ تسلیم ہے ہر مسلمان کو یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو جب راستے دو ہیں تو منزلیں بھی دو ہیں۔ آپ کے ذہنوں کو قریب کر رہا ہوں، اگر راستے دو ہیں تو منزلیں بھی تو دو ہیں، لہذا جب منزلیں دو ہیں تو اللہ نے ان منزلوں کا اعلان کیا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک منزل کا نام ہے جنت، دوسری منزل کا نام ہے جہنم۔ کفران کی راہ پر، کفر کی راہ پہ چلنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور شکر کے راستے پہ چلنے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ قرآن مجید نے کہا ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، ایک فرقہ ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا۔ ذرا صلوات پڑھیے محمد علیہ توجہ رکھیے اور اپنے ذہن و دل کو حاضر رکھیے، بالکل کسی طریقے سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، غور رکھیے گا۔ جو ہے ان کے لیے خطاب ہونا چاہیے، غور کر رہے ہیں نا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فرقہ انسانیت کا ایسا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا، ایک فرقہ ایسا ہے جو سعیر میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کمال ہو گیا، قدرت نے پوری انسانیت کے دو فرقے بنائے، ایک فرقہ جنتی ہے، ایک فرقہ جہنمی ہے۔ جو اللہ کی دکھائی ہوئی ہدایت والے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ خراب ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں اللہ نے دو فرقے بتائے، ایک جنتی ایک جہنمی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ فرقے دو ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ فرقے 73 ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مشہور معروف حدیث ہے، اہل سنت اہل تشیع سب کے یہاں یہ موجود ہے اور خوب پڑھی جاتی ہے۔ ستفترق امتی الی 33 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے الا واحدہ، بس ایک نہیں جائے گا۔ تو 73 میں سے جب ایک کو مائنس کیا تو 72 بچے، 72 نار میں ہے، ایک فرقہ جنت میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہر کوئی جنت کا مالک و مختار بننا چاہتا ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے، چاہے فرقہ اس کا کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں جنت میری اور میرے باپ کی، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اب نبی کریم تو کہہ کے گئے ہیں کہ فرقے 73 ہیں، ایک جائے گا جنت میں، 72 نہیں جائیں گے۔ غور رکھیے گا کیا بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 72 نہیں جائیں گے، ایک جائے گا۔ تو نبی کریم کی، صادق کی، امین کی، زبان وحی سے بولنے والے کی نظر میں ہے 73، اور اللہ کہہ رہا ہے 2۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک فرقہ جنتی ہے، ایک فرقہ جہنمی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ تو اب نبی کی اور اللہ کی بات میں فرق تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ کہے اور رسول اللہ کچھ کہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کچھ فرمائے، کیونکہ بغیر وحی کے آپ کلام نہیں کرتے۔ تو اب ان 73 کو ہمیں 2 کرنا ہے،
تاکہ مطابق کلام خدا ہو سکے، ورنہ ظاہراً اختلاف ہو جائے گا کلام خدا میں اور کلام رسول خدا میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 72 میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس ایک میں نہیں ہے۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان 72 میں ہے اور اس ایک میں نہیں ہے، اور کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس ایک میں ہے 72 میں نہیں ہے۔ تو بس اسے تلاش کر لیجئے۔ میری تلاش تو یہاں تک پہنچی کہ علی علیہ السلام کی ولایت 72 میں نہیں ہے، ایک میں ہے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں عزیزان گرامی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے کلما جانی جبرائیل، میرے پاس جب بھی جبریل آیا، جب بھی، کبھی کبھی نہیں، جب بھی میرے پاس جبرائیل آیا، الا واوصانی بولایت علی و محبت حسین، مجھے دو چیزوں کا حکم دیا کہ آپ بتائیں لوگوں کو، ایک ولایت علی، ایک محبت حسین۔ تو 72 میں نہ ولایت علی پائی جاتی ہے، نہ محبت حسین پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات عنایت کر لیجیے محمد وآل محمد۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ہدایت کو تسلیم کریں، ورنہ نتیجہ خراب ہونے والا ہے، ورنہ نتیجہ خراب ہو جائے گا۔ ہر شخص ہم میں یا باقی تمام ملت میں اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور جانا بھی چاہیے۔ شاید میں نے کسی تقریب میں کہا کہ جنت کوئی چھوٹی جگہ تھوڑی ہے، سب جائیں، مگر اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چل کے کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو راستہ رب نے بنایا ہے بہشت میں جانے کا۔ اپنی عبادتوں کے اوپر، اپنے سجدوں کے اوپر، اپنی نیکیوں کے اوپر انسان ناز نہ کرے، اس لیے کہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، تو پھر میں کرتا کیوں ہوں سجدہ؟ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیوں حکم دیا ہے؟ آپ متوجہ ہیں؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم النبیین کے بعد علی علیہ السلام سے لے کر بقیت اللہ تک، اللہ کے ہر ہادی کا پیغام ایک تھا، ایک پیغام تھا۔ ان کے اصل پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اس کو قرآن مجید سورہ انبیاء میں ذکر کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، میرے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی کا مطلب یہ ہے کہ 1,23,999، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجے، اب ظاہر ہے اتنے ہی ماننے پڑتے ہیں، 1,23,999، نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے۔ کیا کسی مسلمان میں جرات ہے کہ ایک نبی کو کم کر دے؟ کیا فرق پڑتا؟ اتنے ہیں، کیا فرق پڑتا؟ اتنے سارے ہیں، ایک کم کر دیجئے۔ اچھا اگر ایک بڑھا دیں گے تو کون سی پریشانی والی بات ہے؟ آپ بڑھا دیں، ٹھیک ہے نا، بڑھانے گھٹانے کی تو آپ کو عادت ہے، بڑھا دیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا لوگوں نے، مسلمانوں نے، بلکہ لوگوں کی بات کیا کی جائے، مسلمانوں نے نماز کو گھٹایا ہے،
نماز کو بڑھایا ہے، روزے کو گھٹایا ہے، تو بڑھا دیجئے، گھٹا دیجئے، 2-4 کم کر دیجئے، 2-4 کہا نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس بات کو نوٹ کریں نوجوان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، جن میں آخری سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مگر میں پوچھتا یہ ہوں، اب ایک سوال میں کرتا ہوں پوری ملت سے، یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان میں ایک کو بڑھانے گھٹانے سے خلل پڑتا ہے، یہ بتاؤ کہ ان 1,25,000 انبیاء کے بارے میں تم جانتے کیا ہو؟ تم ان کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ قرآن مجید میں تو 24-26 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کافی کتاب میں بھی، اس کافی کتاب میں بھی سارے انبیاء کا نام نہیں ہے، نہ نام ہے، نہ پتہ ہے، نہ ایڈریس، نہ ماں کا نام، نہ باپ کا نام، نہ قبیلے کا نام، نہ قوم کا نام، مگر مانتے سب ہے کہ 1,24,000 ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے 1,24,000 انبیاء ہیں، آپ کو 1,23,999 انبیاء کے بارے میں کس نے بتایا؟ کہا نبی نے بتایا، پیغمبر نے کہا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کتنا سادہ ہے مسلمان، ماننے پہ آئے تو 1,25,000 کو مان لیتا ہے، جن کا نہ شجرہ معلوم ہے، نہ باپ معلوم ہے، نہ ماں معلوم ہے، اور جن کا شجرہ بھی پیغمبر نے بتایا، ماں کا نام بھی بتایا، باپ کا نام بھی بتایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے میں سے سننے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، مگر إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے اس رسول کو یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میں اللہ ہوں اور میری ہی عبادت ہوگی۔ یہ پیغام اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو دیا۔ اے نبی، اے میرے حبیب، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے، ہم نے سب کو یہی پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ بتاتے رہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی قابل عبادت اور قابل اطاعت ہے۔ عبادت بس اللہ کی ہوگی۔ وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ لا تشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو عبادت کس کی ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پیغام لے کے یہ 1,25,000 انبیاء آئے، ان کا ایک ہی منشور تھا، ایک ہی مقصود تھا، ایک ہی پیغام تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ان میں کچھ نبی بھی تھے، کچھ رسول بھی تھے۔ رسول تو ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ 313، ٹھیک ہے نا؟ رسول 313، بڑے رسول ان میں 5، اولو العزم 5، صاحبان شریعت۔ بس غور کیجئے، ایک جملے میں نتیجہ دے کہ آپ حضرات سے میں آگے بڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور اس میسج کو، اس پیغام کو محفوظ رکھنا قیامت تک کے لیے۔ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے، تمام رسول جو بھیجے، ان سب کا پیغام ایک تھا، سب کا مقصد ایک تھا، سب کی بعثت کا مقصد ایک تھا۔
उनमें सबके दर्जे बराबर नहीं थे। क्या अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी आपकी खिदमत में, उनके गले में या उनके कांधे के ऊपर जो स्टार लगे हुए थे बराबर नहीं थे, उनके मनसब बराबर नहीं थे। जो हजरत नूह का मनसब था वो आदम का नहीं था। हजरत आदम को अल्लाह ने नबी बनाया और नबी आते रहे हजारों, दरमियान में अंबिया आए, उसके बाद हजरत नूह को अल्लाह ने रसूल भी बना दिया। ये पूरा दरमियान का सिलसिला हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक सारा नबियों का सिलसिला है। इनमें एक भी रसूल नहीं है। पहला रसूल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह के बाद जब सिलसिला चला तो दरमियान में हजारों नबी आए। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नौबत आई। अल्लाह ने उन्हें, नबी तो थे ही, रसूल भी बनाया, मगर चूंकि नूह भी नबी थे अल्लाह ने उन्हें रसूल बना दिया था। अब मेयार बढ़ रहा है तो इब्राहीम को रिसालत तक नहीं रोका। अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुम्हारा स्टेटस हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारा इम्तिहान भी तो हमने अजीम लिया है, हम तुम्हें इमाम भी बना रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम रसूल, नबी भी, रसूल भी, इमाम भी। तो जो हाथ रखिएगा, उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा कहने का मकसद यह है कि हजरत आदम हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मनसब अलहदा अलहदा है। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ के ऊपर फजीलत दी है, बराबर नहीं है। एक के ऊपर दूसरे को फजीलत है, बड़े बड़े मनसब दिए, मगर हजरत आदम ने हरफ़े शिकवा रब की बारगाह में बुलंद नहीं किया कि या अल्लाह मुझे रिसालत क्यों न दी, मैं तो सबसे पहला हूं। ठीक है ना, तूने नूह को क्यों बना दिया, साहिब शरीयत, रिसालत भी दी और उलुल अज़्म भी बना दिया। क्या किसी नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके कहा हो या हरफ शिकायत को बुलंद किया हो या अल्लाह मुझे इतने मनसब दिए, उनको मुझसे ज्यादा दे दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बस ये सवाल है और यही तोहफा है मजलिस का। अगर ये महफूज रह जाए हर मोमिन को तो सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे बताइए कि 1,24,000 नबी हैं मगर इख्तिलाफ नहीं है, ओहदे अलग अलग हैं, ओहदे अलग अलग हैं, मनसब अलग अलग हैं। एक जुमला में यह कह दूं कि अगर किसी के पास बड़ा मनसब है तो ज्यादा ना इतराए, वो ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, इसलिए कि बड़ा मनसब होने का मतलब बड़ी जिम्मेदारी है। गौर कर रहे हैं ना, अंबिया एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करते। क्यों इख्तिलाफ नहीं करते? अगरचे स्टेटस में फर्क है, फजीलतों में फर्क है। कहा याद रखो, हम इसलिए एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करते क्योंकि हमारा सबका मकसद एक है। मकसद क्या है कि हम ये पैगाम दे अपनी कौम को कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसकी इबादत की जाए। आपने गौर नहीं किया अज़ीज़ान गिरामी, जैसा गौर करना चाहिए था कि अगर अंजुमन 1.25 लाख की भी हो जाए, अंजुमन अगर 1.25 लाख की भी हो जाए तो इख्तिलाफ नहीं होता, मगर जब मकसद एक हो और यहां 50 लोगों की अंजुमन है और 50 ही इख्तिलाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, मैंने ये जो लफ्ज कहा ना, यहां का मतलब यहां ही नहीं है। मिंबर से जब कोई खिताब होता है वो उमूमी होता है, सबके लिए। हमारा हाल पूरी मिल्लत का, चाहे वो जहां है, यही हाल है, यही हाल है। नो ये पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, ये सलाम पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। मकसद अगर आजादारी है तो कौम में इत्तेहाद होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद अजीम मकसद अगर होता है, अगर मकसद
बड़ा होता है तो उसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, उसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मकसद बहुत बड़ा था, इसलिए कुर्बानी भी इमाम हुसैन ने पेश की। तवज्जो रखिएगा। तो अपनी इबादत के ऊपर कोई ये ना समझे कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, ये तो हर नबी की उम्मत ने इबादत की है। फिर या अल्लाह ये बता कि फिर तूने इबादत को वाजिब करार क्यों दिया? क्यों कहता है कि सजदा कर? मेरा तो दिल नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता। सूरह यासीन आपके पेश नजर है। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुमने तो मुझसे ये वादा किया था कि मुझे सजदा करोगे। ऐ इंसानों, तुम्हारी रूहों ने तो मुझसे ये वादा किया था कि मुझे सजदा करोगे, और तुम इताअत करने लगे, इबादत करने लगे शैतान की। अनअबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मेरी इबादत करो, ये है सिराते मुस्तकीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले। मेरी इबादत करो, ये है सिराते मुस्तकीम, शैतान की परस्तिश न करना। और तुमने वादा किया था, वादा करके तुम कर रहे हो, तो कोई अपने सजदों पे इतना गुमान न करे, इसलिए कि तुम्हारे सजदों ने खुदा को माबूद नहीं बनाया। हमारे सजदे ने खुदा को माबूद नहीं बनाया। ये मामला दुनिया का है कि हमारा वोट किसी को हाकिम बनाता है। ये मामला दीन का है, यहां वोट से हाकिम नहीं बनते। क्या अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, तुम्हारे सजदे ने रब को माबूद नहीं बनाया, वो माबूद था। कहा फिर क्यों सजदा? कहा तुझसे सजदा इसलिए करा रहा हूं ताकि तू मेरा बंदा कहलाए, इब्लीस का बंदा ना कह रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तू अपनी तौहीद साबित करता है मुझे सजदा करके। यही है ना कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, एक खुदा का मानने वाला हूं। पहचान क्या है? पहचान बताइए कि क्या है? पहचान सजदा है। इसके अलावा अगर कोई पहचान हो तो मुझे बताओ। देखिए, मुझे माफ करना, मिंबर से बहुत एहतियात के साथ लफ्ज़ सर्व कर रहा हूं। मजलिस में आना भी मुवाहिद होने की दलील नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजलिस में तशरीफ लाना, गम हुसैन बपा करना मुवाहिद होने की दलील नहीं है। इसलिए कि दरबार हुसैनी वो है, यहां मजहब की कैद कब है? यहां हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। तो अब इससे ज्यादा मैं आपको परेशान ना करूं। गौर कर रहे हैं आप? आपकी तौहीद की अलामत है पेशानी खाक पे रखना, और रब ये कहता है पेशानी खाक पे तू रखेगा, तू जितना झुकेगा, इससे ज्यादा झुक नहीं सकता। नमाज पे नहीं पढ़ा हूं, घबराइएगा नहीं, है ना। ये टॉपिक ऐसा होता है ना, ऐसे हो जाती है मजलिस जैसे इसाले सवाब की मजलिस हो। घबराइएगा नहीं, देखिए तो सही है जाने गिरामी, गौर तो कीजिएगा। कितना झुक सकता है इंसान, कितना झुक सकता है? यही ना कि अपनी पेशानी खाक पे रख दे, इससे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। जमीन को शिगाफ्ता करके तो उसके नीचे सजदा नहीं, बस यही है। इतना ही झुक सकता है, इतना ही झुक सकता है। रब कहता है तू जितना झुक सकता था झुका, और मैं जितना उठा सकता था उठा दिया। सुभान अल्लाह। सलातो मेराजुल मोमिनीन। जुमला आया है दरमियान में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। इसलिए नमाज को मेराज मोमिनीन कहा। शौक अगर किसी को हो मेराज का तो वो करे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर मेराज का शौक नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारी मेराज तो यही है, हमारी मेराज यही है, हमारी बुलंदी यही है
کہ ہم سر سجدے میں رکھ دیں. نماز کا سب سے اہم رکن ہے سجدہ. اللہ کہہ رہا ہے تو جتنا جھک سکتے تیری اوقات جتنی تھی تو جھکایا. اب یہ اب میری قدرت ہے میں کتنا بلند کرنا چاہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اپنے اپنے سجدے کا معیار ہے. کسی کا سجدہ اس معیار کا ہوتا ہے کہ یہاں چھت تک جا سکے, کسی کا اتنا کہ وہ اوپر 50 فٹ پہ چلا جائے. غور کیجیے گا, ہے نا. سجدہ اٹھاتا ہے نا انسان کو, سجدہ. تو اگر کوئی قاب قوسین کی منزل پہ پہنچ جائے, اللہ اکبر, کوئی قاب قوسین کی منزل پہ پہنچ جائے تو اس کے سجدے کا معیار کیا ہوگا؟ یا اللہ کوئی اور بھی ہے جو ایسا سجدہ کرنے والا ہے کہ دیکھا نہیں میں نے کسی کو پہلے مہمان بنا رکھا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, یہ پیغام ہے, یہ پیغام مجلس ہے, یہ پیغام حسینی ہے. دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی. مجلس امام حسین ہے, یہ امام حسین کا وعدہ ہے. وہ فرما گئے میرے رب میرے مالک یہ یاد رکھنا دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی. میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. باتیں تو تھوڑی سی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ جو میرا نوجوان دوست بیٹھا ہوا ہے, یہ طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ سمجھے کہ مقصد حسین کیا ہے. میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. کتنی ہی مجلسیں سن لیجئے, کتنے ہی اشرے سن لیجئے. محرم ابھی درمیان سے گزرا ہے, سفر بھی گزر گیا, آج چہلم بھی ہو گیا امام کا. اور اگر ہم اشرات سننے کے بعد ایک اشرا نہیں سالوں ہم گزر جائے ہماری زندگی اور ہم مجالس سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جیسے کل تھے ویسے ہی اب ہیں, تو پھر اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح کے ساتھ مجلس میں نہیں آئے ہیں, جسم کے ساتھ مجلس میں آئے ہیں. جو روح کے اور قلب کے ساتھ مجلس میں آتا ہے مجلس اس کے دل میں آتی ہے. جو جسم کے ساتھ آتا ہے مجلس اس کے کانوں تک پہنچتی ہے. بس صلوات پڑھیے محمد یا علی مدد یا علی سبحان یا علی یا اگرچہ مجھے بڑی امید تھی, آج مجھے بہت امید تھی کہ آج مومنین کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائیں گے, تو نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روح میں حسین نہیں اترے ہیں. روح میں جب حسین اترتے ہیں تو انقلاب آتا ہے. توجہ رکھیے گا. اس کے لیے بہت زمانے ضروری نہیں ہے کہ کوئی 70 سالہ 80 سالہ انسان یہ کہے کہ بھائی ہم نے تو 80 سالہ تقریباً اگر 15 سال سے اس کا شعور لے لیجئے تو کہا بھائی ہم تو 65 سال سے مجلس سے سن رہے ہیں, ہے نا. تو اس کے لیے بہت سال ضروری نہیں ہے. اگر انسان چاہے تو ایک رات میں حر بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد تو سجدہ ایک موحد کی علامت ہے, پہچان ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. اب اس سے بڑھیے اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو کوئی نبی کریم پہ احسان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, محمد
ایسا ہی سمجھتے ہیں، لہذا کہتے بھی ہیں کلمہ پڑھ کے تو ہم نے نبی کو نبی بنایا ہے، ورنہ یہ بنانے والی لفظ آ ہی نہیں سکتی تھی. غور کیجیے گا آپ. تو اگر کوئی کلمہ توحید پڑھتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں موحد ہوں، اور اگر کوئی کلمہ رسالت پڑھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا سمبل یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، میں مسلمان ہوں. یہ کوئی نبی پہ احسان نہیں ہے کہ تمہارے کلمے نے نبی کو نبی بنایا ہو. محمد کو مصطفیٰ آپ کے کلمے نے نہیں بنایا، اس کلمے نے آپ کو مسلمان بنایا. اور اب اگر یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو بغیر کہے تو نہیں رہ سکتا میں کہ کوئی ناز نہ کرے علی ولی اللہ کہہ کے. آپ کے کلمہ ولایت نے علی کو مولا نہیں بنایا، علی مولا تھا ہے. صلوات بر محمد عزیزان گرامی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. چلیے ایک آیت اور آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض. دیکھو اس اللہ کو یہ دن کی مجلس میں آیت پڑھی تھی میں نے ابتدائی سورہ جمعہ کی. اور یہاں رب یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو آسمان ہے نا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب. دیکھیے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. صرف دو مخلوق ایسی نالائقی پہ اتری ہوئی ہیں کہ جن کے لیے اللہ بار بار کہتا ہے، ایک جن اور ایک الحمدللہ ایک انسان، ایک جن ایک انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ابھی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم. یہ جو بنی آدم ہے نا، یہ اور یا جن، یا یہ یا جن، یہ عبادت خدا سے غافل ہے. لہذا بار بار اللہ کہتا ہے دیکھو کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے عبادت کرتا ہے. مگر انسان اور جن، یہ مخلوق کبھی کبھی بدبختی پہ اتر آتی ہے. مولا فرماتے ہیں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اب یہاں فخر محسوس کرنا کہ آپ کو اللہ نے کیا فرض دیا ہے. یاد آ رہی ہے حدیث تو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرا. ان الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہے. اللہ اکبر. فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے خادم. اللہ اکبر. واقعا اگر کوئی شیعہ ہو تو اس کی خدمت کرنے پہ فرشتے فخر محسوس کریں گے. پھر ایک حدیث آپ سنتے ہیں، کان معنا فی درجتنا، یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں یہ ہمارے ہی ساتھ جنت میں ہوں گے. اور کوئی ان حدیثوں کو ایسا نہ سمجھا کرے کہ ویسے ہی جذبات میں وہ پائے، نہیں، یہ حقیقت ہے. کانا معنا فی درجتنا، یہ ہمارے درجوں میں ہوں گے جنت میں. تو پیغمبر نے فرمایا فرشتے ہمارے خادم ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی، شیعوں کے بھی خادم ہیں. مگر نہ جنوں کا نام لیا اور نہ انسانوں کا نام لیا، فرشتوں کا لیا، فرشتوں کا لیا، فرشتوں کا لیا. میں نے کہا نا کہ جن اور انسان نالائقی پہ اترتے ہیں. علی کی دشمنی یا جن کرے گا یا انسان. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی،
بس تھوڑا تھوڑا چہرے سے یہ ظاہر کیجئے کہ آپ بیدار ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ہاتھ نہیں بھی اٹھتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تو پڑھ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا کہ جن اور انسان ہیں جو علی کی دشمنی کرتے ہیں، ان دو صنفوں کے علاوہ کوئی مخلوق اہل بیت کی دشمن نہیں ہے، نوکر ہیں. سارے کے سارے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں. فرشتے ہمارے نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کا بھی نوکر ہیں. تو اگر میری بات آپ حضرات کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو غور کیجیے گا، فرشتے ہیں معصوم، فرشتے ہیں معصوم. آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی نوکری کے لیے بھی عصمت ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی بات میں نے کہی ہے. ان کی نوکری کے لیے بھی معصوم ہونا، عصمت ضروری ہے. تو اب سکے کے تو دو پہلو ہوتے ہیں نا. مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر علی کی نوکری کے لیے عصمت ضروری ہے تو کوئی گنہگار علی کا نوکر نہیں ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسمان اور زمین، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سورہ اسراء کی آیت ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بلا فاصلہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. یہیں پہ میری مجلس تمام ہو جائے گی. اب اس کے درمیان میں باتیں تو آئیں گی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. دیکھو دیکھو، ہر چیز، ہر شے کا ہے، اللہ نے شے کا، ہر شے یسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو، اے انسانوں، تم اس تسبیح کو، ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو. ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے. نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو، کبھی بھی کسی جانور کے منہ کو نہ داغنا. نشانی لگانے کے لیے اس کو جلا کے کرتے ہیں نا. کسی بھی جانور کے منہ کو نہ داغنا اور کسی بھی جانور کے منہ کے اوپر نہ مارنا، منع ہے، منع ہے. کسی بھی جانور کے منہ کے اوپر نہ مارنا. آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جانور بھی تو تسبیح کرتا ہے. اللہ اکبر. اور جہاں سے وہ تسبیح کرتا ہے آپ اس پہ مار رہے ہو، نہیں، یہ نہیں. اور ایک حدیث اور سنا دوں، کیونکہ تازی بات تھی، صبح کی تلاوت کی ہوئی تو اس کو تو مجھے سنانا ہے آپ کو. وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں، ڈسکوری میں یا نیشنل جیوگرافی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ شیر جو ہے کسی کا شکار کرتا ہے نا. بھیڑ کا، بکری کا، اس کا اس کا سب شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل ملول ہو جاتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ انسانی فطرت ہے. اور جب اسی شیر کو کوئی جانور، کوئی بھینسا جب مارتا ہے نا، سیبوں سے اور اچھال دیتا ہے. سب سے اچھا مجھے وہ لگتا ہے، اچھالتا ہے، اچھالتا ہے نا. آپ بتائیے، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ دل یہ چاہتا ہے ایک بار اور اچھال دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں؟ یہ آپ کا دل کیوں چاہ رہا ہے؟ بھئی یہ تو نظام ہے، فطرت ہے کہ شکار کرنے والا جانور کسی کا شکار کرے، وہ گوشت خور ہے، وہ
گوشت خور ہے، زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا ہے جانے گرامی، جملہ سنیے گا، وہ گوشت خور ہے. پھر ہمارے دل میں ایسا کیوں آتا ہے کہ کم وقت یہ مارا جائے، یہ پکڑا جائے، ٹھیک ہے، انہیں اسے کروکوڈائل کھا لے. ہاں یہ سارے ویڈیو آتے ہیں، غور کیجئے گا. کیوں؟ میرے اللہ یہ تو تیرا نظام ہے. کہا ٹھیک ہے میرا نظام ہے، مگر تجھے اس لیے یہ درندہ برا لگ رہا ہے کہ ظلم تیری فطرت میں نہیں ہے. ہائے میرے دوستو، اگر یہ میری بات پہنچ جائے، ظلم تیری فطرت میں نہیں ہے، تو دوستو شیعوں پہ اعتراض کرنے والے سنیں، جب ہم درندے اور ظالم جانور کو پسند نہیں کرتے تو ظالم انسان کو کیسے پسند کرتے؟ ہم تو یزید پہ لعنت کل بھی پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے. صلوات علی محمد اچھا تو وہی حدیث یہ تھی چھٹے امام سے کہ یہ کیوں ہو جاتے ہیں جانور شکار، مچھلیوں کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، مچھلیوں کا پرندوں کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا وہی جانور شکار ہوتا ہے کہ جو اللہ کی تسبیح میں سستی کرتا ہے. ان من شیء لا یسبح بحمدہ، بس میں پڑھ چکا. ان من شیء لا یسبح بحمدہ، ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو کیا سمجھتے نہیں ہو. مولا پھر فرماتے ہیں جو دیوار ہے نا، دیوار جسے تم دیکھتے ہو، یہ بھی اگر گر بھی جائے تو گرتے گرتے تسبیح کرتی ہے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ہر شے. تو آپ کے ذہنوں کو میں نے قریب کیا بات سے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان اس تسبیح کو نہیں سمجھتا. دریا اگر اپنے رخ سے بہ رہا ہے تو تسبیح کردگار ہے. دریا اگر اپنے رخ سے بہ رہا ہے تو تسبیح کردگار ہے. اور اگر دریا کی لہروں کو کاٹتا ہوا کوئی صندوق آ جائے وہ بھی تسبیح کردگار ہے، وہ بھی تسبیح ہے، کردگار ہے. یہ سورج مغرب سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. مشرق سے نکلنا سورج کی تسبیح، مغرب میں ڈوبنا سورج کی تسبیح. تو اب تعجب کی بات نہ سمجھیے گا، اگر ڈوبا ہوا مغرب سے پھر نکل آئے تو یہ تسبیح کردگار ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم تسبیحوں کو سمجھتے نہیں ہو. ایک درخت کھڑا ہوا ہے، آپ کے یہاں تو درخت بہت قداور تناور ہوتے ہیں، مضبوط. پہاڑوں میں پیدا ہونے والے تو درخت بھی مضبوط ہوتے ہیں. انسانوں کی تو بات ماشاءاللہ آپ مضبوط ہوتے ہیں. آپ تھوڑے سے اور اگر پیچھے جائیں تو وہاں پہ مضبوط ہی مضبوط ملے، بیماریاں کم ہیں. غور کیجیے گا عزیزان گرامی. تو آپ یہ دیکھیں کہ درخت کھڑا ہوا ہے، جب وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے تب بھی تسبیح ہے، اور اگر کسی کے اشارے سے بڑھتا چلا ہے تب بھی تسبیح ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. ستارہ جب تک آسمان میں اپنے انجمن میں، وہاں بھی تسبیح کر رہا ہے، اور در علی پہ آ رہا ہے تو بھی تسبیح کردگار ہے. اللہ اکبر. ہوگا اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو اللہ نہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم میں کھاتا ہوں جو آسمان سے ٹوٹا. آپ نے دیکھا در علی پہ اگر کوئی آ جائے تو اللہ کے یہاں قابل قسم ہو جاتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں تسبیح سمجھ میں نہیں. ہمیں کیا سمجھ میں آئے؟ نہیں نا، ہر پرندہ ہر چرندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہر درخت اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہ چاند اگر اپنی ایک حیثیت میں تھا تب بھی تسبیح کر رہا تھا، اور اگر کسی نے اشارہ کیا دو ہو گیا تب بھی تسبیح ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. توجہ کیجئے گا، نتیجے تک بات لے کے آ رہا ہوں. آپ نے کیا کبھی دریا میں راستہ بنتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں بھائی، دریا تو ڈبا کے لے کے جاتا ہے، بہا کے اپنے. اور اس وقت میں برسات کے موسم میں تو آپ دیکھ رہے ہیں خبریں کیسی کیسی آ رہی. لیکن ایک واقعہ تاریخ میں ایسا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا کہ دریا میں راستہ بن رہا ہے. دریا میں راستہ اور وہاں کوئی مشینیں نہیں لگی. عصا مار دیا، والق عصاک، اپنے عصا کو آپ ڈال دیجئے. تسبیح
یہ ہے کردگار کی تصویر۔ ایک راستہ انہوں نے بنایا، پیچھے سے آ رہا تھا لشکر فرعون کا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ہے۔ ان بنی اسرائیل میں اصحاب موسیٰ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سب ہیں، ان میں سارے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے ایسے ہے کہ جب دیکھا فرعون کو پیچھے سے آ گیا تو گھبرا کے کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ تم نے پھنسوا دیا، موسیٰ تم نے مروا دیا، گئے اب تو ہم کام سے گئے۔ قرآن نے کہا، یہ کہہ رہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں سارے، کہ ہم اب گئے کام سے۔ انہوں نے کہا یا اللہ دیکھ رہا ہے ان کو کتنی مصیبتوں سے بچا کے لا رہا ہوں، ان کے لیے میں نے کتنی زحمتیں اٹھائیں اور ان کا حال تو نے دیکھا، بڑی نالائق قوم گزری ہے بنی اسرائیل، من و سلوہ کھاتے رہے مگر نالائق ہی کی، تیتر بٹیر بھی آتے رہے، وہ سارے واقعات ہیں۔ لیکن جب دشمن سے لڑنے کا موقع آیا تو کہنے لگے تم لڑو یا ہارون لڑے، تم لڑو یا ہارون لڑے۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی ہوا اور نبی کے زمانے میں بھی، آپ لڑو یا علی لڑے۔ انا لمدرکون، ہم گرفتار ہو جائیں گے، مارے گئے ہم۔ انہوں نے کہا یا اللہ اب کیا کروں؟ کہا لاٹھی مار، پانی پہ ایسا ماریے۔ اچھا میرے مالک، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پانی کہیں پھٹتا ہے راستہ بنتا ہے، اس لیے کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ اعتراض کا سوال نہیں اٹھاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک راستہ بنا۔ اب اس میں ایک بہت لطیف نقطہ وہ کہہ کے میں بڑھنا چاہتا ہوں، مجلس اختتام کے قریب ہے۔ ایک راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو 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 جلدی، ایسا ہی ہوا ہوگا نا بھائی، ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر وہ اکڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے 12 قبیلے ہیں، 12 راستے چاہیے۔ انہوں نے کہا بڑے نالائق ہو، یہاں موت سامنے ہے اور تمہیں یہاں بھی اپنے قبیلے دکھائی دے رہے۔ انہوں نے کہا 1 2 3 4 12، کہا چلو جلدی، کہا نہیں کھڑکی دروازے بھی بنائیے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اب یہاں تک آپ آ گئے، آپ نے سمجھ لیا انہوں نے چاہے یہ کتنے ہی نالائق ہوں، کتنے ہی لائق، ان کے 12 خاندان ہوں، 12 قبیلے ہوں، مگر ایک بات بہت اچھی بتا کے چلے گئے، کہا دیکھو ہمیں کھڑکیاں چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، قبیلے علیحدہ علیحدہ ہونا عیب نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کی خبر گیری تو رہے کہ کس پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں انہوں نے یہ کام بھی کر دیا کہ آپ جلدی نکلو جلدی نکلو۔ میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا کہیں لاٹھی سے راستے دریا میں بنے؟ نہیں بنے نا۔ آپ نے پتھر بہت مارے ہوں گے بچپنے میں دریا کے اندر، ذرا سی لہریں موجیں اٹھتی ہیں اور پھر ویسا کا ویسے ہی۔ میں نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ یہ رستہ کیسے بن گئے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیوں اور ان کے عصا میں اتنی پاور؟ کہا نہیں، یہ تو سب کچھ حکم خدا سے ہوا، یہ سب کچھ حکم خدا سے ہوا۔ تو میں نے کہا یہی ہم کہلوانا آپ سے چاہ رہے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہو جائے، اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو راستے وہاں بھی بن جاتے ہیں جہاں نہیں بنتے، حکم خدا ہے، راستے وہاں بھی بن جاتے ہیں جہاں نہیں بننے چاہتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب حکم خدا سے 12 راستے بن گئے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ بھیا حکم خدا ہے بن سکتے ہیں، تو 12 راستے مان لیتے ہو، ایک راستہ ماننے میں کیوں پریشانی ہے؟ کعبے کی دیوار کا ایک راستہ نہیں مانا جاتا۔ اچھا دیواریں تو ہوتی اس لیے ہے کہ ان میں در ہوں، دیواریں ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ان میں دروازے لگائے جائیں، لیکن اگر دیوار مکمل تعمیر ہو جائے، اب آپ کے ذہنوں کو لے کے جا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی رہتا ہے، اگر آپ نے ویسے نہ دیکھا ہوگا تو ایسے تو ضرور دیکھا ہوگا، اگر دیوار مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اس میں دروازہ کھولا جائے کچھ دن کے لیے اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے تو ایک نشان باقی رہ جاتا ہے۔ آج بھی کعبے کی دیوار میں وہ نشان باقی ہے، اور وہ نشان یہ بتا رہا ہے
کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو اللہ کی نشانیاں مٹتی نہیں ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ایک حجر بنی اسرائیل ہے بس. آپ حضرات کے ذہنوں کو میں نے قریب کیا. 40 کا دن گزرا ہے. یہ دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے پروردگار ہمیں زیارت کرائے. اس زندگی میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے عزیزان گرامی. جو زائرین ہیں، جو گئے ہیں نا زیارت پہ، ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا نا تو بس پورا ہو گیا مقصد اس دنیا میں آنے کا. کوشش کریں، توجہ رکھیں اس بات پہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اگر گئے ہیں پھر جائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو لے کے جائے. حجر بنی اسرائیل کہتے ہیں ابھی بھی مصر میں رکھا ہوا بنی اسرائیل کا پتھر، حجر بنی اسرائیل، جس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے. کتنے چشمے؟ 12. دریا میں راستے بنے 12. حجر اسماعیل میں چشمے جاری ہوئے 12. اللہ نے کہا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اللہ نے کہا اے موسیٰ لاٹھی مارو پتھر کے اوپر، چشمے 12 جاری ہوں گے اور ان چشموں کو سب جانتے ہیں. قد علم کل اناس، اس مشرب کو، ان چشموں کو سب جانتے ہیں. دیکھیے میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، طالب علم اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ کل اناس، سب سارے انسان ان چشموں کو جانتے ہیں. تو ہم تو اس پتھر والے چشموں کو نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی اور چشموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. 12 چشمے آپ کے ذہن بالکل قریب ہو گئے. 12 ہے تو سمتیں بھی تو 12 ہوں گی. بھائی ایک چشمہ یہاں سے پھوٹ رہا ہے تو اسے 12 نہیں کہیں گے. 12 ہے تو کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس امت میں بھی کوئی ایسی مثال ہے حجر بنی اسرائیل کی کہ وہاں 12 چشمے جاری ہوئے تھے؟ کہا کیوں نہیں، اس امت میں میرا چچا ابو طالب ہے جس کے 12 بیٹے امام ہوں گے. اس کے 12 بیٹے امام ہیں. اللہ نے ان چشموں کو کسی کو سامرا میں بہایا، کسی کو نجف میں بہایا، کسی کو کاظمین میں، کسی کو جنت البقیع میں، اور ایک چشمہ کربلا میں بہایا. اللہ اکبر. ہمیں بھی اسی چشمے کی، اس چشمہ حیات کی آرزو ہے. اس چشمہ حیات سے آب حیات پینے والا کبھی مرتا نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے، ان کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا. اللہ بس ہمیں ان کے ذکر کرنے والوں میں شمار فرما. سے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے. میرے مولا اے فرزند رسول، ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. ہاں مگر آنسو ہیں، اور آنسو سچے ہیں. آنسو سچے ہیں. سچے آنسو کی قیمت مولا نے جنت بتائی ہے. سچے آنسو کی قیمت. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. ہاں اس بیمار کے دل سے پوچھو جو باپ کی شہادت کے بعد 35 سال روتا رہا. اللہ اکبر، 35 سال میرا مولا روتا رہا. آسان نہیں ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن اس حقیقت کا تصور کرنا ذرا مشکل ہے. اجرکم علی اللہ. آخری وقت تھا، باپ بیٹے سے رخصت کے لیے آیا اور عجیب حال تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہیں. باپ کی خوشبو بیٹے نے محسوس کی، آنکھیں کھول دی، سلام کر کے کہتے ہیں بابا آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ بابا ہے نا حبیب ابن مظاہر، ہے نا مسلم ابن اسجا، ہے نا اور ابن زیاد ریاحی. کہاں چلے گئے؟ اور کہاں گئے؟ مسلم کہاں گئے؟ حبیب کہاں گئے؟ ہر کسی سوال کے جواب میں حسین کہتے رہے نہ رہے. سید سجاد نے جب اصحاب کو معلوم کر لیا تو اب بنی ہاشم کی نوبت آئی. طرف کے کہتے ہیں بابا
اینا اینا امیر عباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ سید سجاد علی اکبر سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی محبت سید سجاد کرتے تھے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہ اپنی بہن زینب سے فرمایا تھا، بہن زینب اکبر کی شہادت کی خبر علی اکبر کو نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ بابا میرا چچا عباس کہاں چلا گیا، کام نہ رہے، اس سے پہلے کہ سوال کرے میرے مولا نے کہا سید سجاد کیا پوچھتے ہو، خیموں میں تو بس میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا، اب تو خیمے میں علی اصغر بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ موقع تھا کہ بیمار اپنے بدن کی، اپنے جسم کی تمام طاقت کو سمیٹ کے بیٹھے، کہنے لگے پھوپھی اماں لائیے تلوار، لائیے میرا عصا لائیے۔ کہا بیٹے کیا کرو گے؟ کہا تلوار سے جہاد کروں گا اور عصے کے ذریعے سے سہارا لیتا چلا جاؤں گا۔ ہائے میرا بابا اکیلا رہ گیا، ہائے میرا بابا بے یارو مددگار ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ موقع تھا کہ مولا حسین نے کہا بیٹے تمہارا جہاد مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے، تمہارا جہاد مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے بیٹے، کوفے کا بازار ہوگا، کوفے کا دربار ہوگا، شام کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، ماں بہنوں کو بیریدہ لے کے جانا، یہ تمہارا جہاد ہے سید سجاد۔ اور سید سجاد نے یہ جہاد کیسے کیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ۔ کوفے سے گزرے تو شام پہنچے، شام، اللہ اکبر، نام ہی ایسا ہے کہ تڑپا دیتا ہے۔ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ گزرے ہیں، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ 3 مرتبہ شام کا نام لینا شاید یہ بتا رہا ہے کہ مولا کبھی تو بازار شام کا ذکر کرتے ہیں، کبھی دربار شام کو سوچ کے کہتے ہوں گے، اور کبھی زندان شام کی یاد آتی ہوگی جہاں بدھے ہاتھوں سے اپنی بہن سکینہ کی قبر بنائی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ قربان ہو جائے ہماری جانیں، اللہ جانے کس طریقے سے یہ سفر طے کیا، پہنچے دربار شام تک، دربار شام سے گزر کے دوستوں پردہ آسان ہے، خدا ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے۔ ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھو کہ جہاں یزید شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے اور آواز دے کے کہتا ہے تم میں زینب کون ہے، اللہ اللہ کس طرح سے وقت گزرا اور اب زندان کی نوبت آتی ہے۔ دربار سے گزرے تو زندان میں آئے، کیسے وقت گزرا مجھے معلوم نہیں۔ یہ وہ زندان ہے کہ جس میں دن کی دھوپ پڑتی تھی اور رات کی اوس پڑتی تھی۔ اولاد والے خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اور جو بے اولاد ہے حسین کے بچوں کے صدقے میں ان کو اللہ اولاد عطا کرے۔ سنتے ہیں نا آپ ہمیشہ سکینہ اپنی پھوپھی اماں کی گود میں لیٹی ہوتی تھی، اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ بچی چل پائے، آسمان کی جانب دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ شام کے وقت پرندے کہاں جاتے ہیں؟ بی بی نے تڑپ کے کہا سکینہ صبح ہوتی ہے تو یہ اپنی معاش کی تلاش میں جاتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو اپنے اپنے خانوں میں، اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ معصوم نے معصومانہ سوال کیا پھوپھی اماں ہم کبھی گھر جائیں؟ اللہ اکبر، جسے وطن جانے کی آرزو تھی اس کی قبر خیر خانے میں بن گئی۔ وقت گزر گیا اور اب آزادی کا پروانہ سید سجاد کو دیا گیا کہ تم آزاد ہو۔ کہا میں پہلے پھوپھی اماں سے معلوم کر لوں گا، 2 جملے اور مجلس تمام ہو گئی۔ میں پہلے پھوپھی اماں سے معلوم کر لوں۔ آئے قید خانے میں کہا پھوپھی اماں حاکم کی طرف سے رہائی کا پیغام ملا ہے، اور یہ پیغام ہے چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں۔ کہا بیٹے سید سجاد یزید سے کہنا کہ پہلے بہن بھائی کو رونا چاہتی ہے،
اجرکم اللہ، ایک مکان خالی کرایا جائے کہ جس میں ہم دل کھول کے رو سکے. مولا اے شہزادی زینب، اے مادر حسین، ہم بہت روئے ہیں مگر واقعاً ایسا لگتا ہے کہ بالکل نہیں روئے. بی بی کتنی جلدی یہ دن ہمارے درمیان سے گزر گئے. اجرکم اللہ. بی بی کہتی ہے سید سجاد بیٹے حاکم سے کہنا کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان لے کے آئے اور ایک بار ہمارے شہیدوں کے سروں کی زیارت ہمیں کرا دے. چادریں آئیں، ایک چادر زینب، ایک چادر ام کلثوم، ایک چادر بی بی رقیہ، ایک چھوٹی چادر رہ گئی، اس کا کوئی لینے والا نہ تھا. سمجھ گئے نا یہ کس کی چادر تھی؟ آواز دے کے بی بی نے کہا سکینہ میری بچی تیری چادر ہوگی. سکینہ تمہاری چادر آ گئی اور اب سر آنا شروع ہوئے. عجیب انداز تھا. روایت کے فقرے ہیں مردوں میں تو صرف سید سجاد ہے نا. زندان کے دروازے پہ میرا مولا بیٹھ گیا اور درمیان میں جناب زینب تشریف فرما ہو گئی کہ بیٹے سجاد تم سر لیتے رہو اور مجھے دیتے رہو. اللہ اکبر. ایک سر آیا اور بی بی نے دیکھا کس کا سر ہے؟ قاسم کا سر ہے. آواز دے کے کہتی ہے ام فروا تیرے لال کا سر آیا. قاسم کا ماتم ہوا. پھر ایک سر آیا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے. واہ علی اکبر، واہ محمد، واہ علی. پھر ایک سر آیا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ سقائے سکینہ کا سر ہے. اجرکم اللہ. اب اس سر کو لینے کے لیے بی بی ام کلثوم پڑھی بھیا باس بھائی دیکھو تو صحیح ہمارے چہروں کی رنگت بدل گئی. بھیا سروں سے چادریں چھین لی گئی. اجرکم اللہ. کہتے ہیں کہ دو سر اور آئے. یہ کس کے سر تھے؟ اور محمد کے سر تھے. اس کو شہزادی زینب نے نہیں دیا. کسی خاتون نے شام والی نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ان بچوں کی ماں زندہ ہے. یہ نہ کہو لیکن یہ بتاؤ میں اپنے حسین پہ ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ اللہ اکبر. اور پھر آخر میں سر حسین آیا. ایک مرتبہ سر حسین کو لے کے سید سجاد قید خانے میں داخل ہوئے. نو ہو ماتم قیامت کی آوازیں بلند ہوئی. واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ غربتہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. یا اللہ اس ذکر قبول مقبول فرما، ناسوؤں پر رحمت نازل فرما. میرے پروردگار ہم میں جو مریض ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. حج و زیارات نصیب فرما، خصوصاً زیارت کربلا نصیب فرما. ظاہرین امام حسین کی حفاظت فرما، سب کی زیارت کو قبول فرما. خیر و عافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن پہنچا. علماء اسلام کے حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما. اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کو خود کی سازش میں مبتلا فرما. یا اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ جس مومن کی جو مراد ہے اس مراد کو پورا فرما. اور سارے مومنین نے التماس سے دعا کیا ہے یا اللہ جو مریض ہے جنہوں نے جس حاجت کے لیے دعا کی ہے، پروردگار تجھے اہل بیت کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، شہدائے کربلا و سرائے کربلا کا واسطہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. وارث غم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا. آپ سے گزارش ہے کہ کل رات ایک آخری اس سلسلے کی مجلس رہ گئی ہے، لہذا آپ اگر آ جائیں بر وقت تو انشاءاللہ مجھے بھی آسانی ہوگی تھوڑی، اور آپ آ جائیں تو مجلس اچھے سے ہو سکتی ہے. روٹیاں آپ کو مرتبہ ہے.